السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کون حدیث سنائے گا؟ ہاں سنائیے آپ. عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا أو لعلك أن تمر بمسجد هذا أو قبري فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ فقال ان اولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا رواه احمد. احسنت، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. آگے چلتے ہیں. کل ہم تقوی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو تقوی کا جو مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا، آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ یعنی کیا سمجھ میں آیا مختلف احادیث پڑھ کے کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ جی، کافی حدیثوں میں تقوی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز تھی نا، تو میں نے کبھی آج تک تقوی کو ایز اے براڈ بہت زیادہ ہے. میں نے ہمیشہ، مجھے تقوی کے مائنڈ میں یہ آتا تھا کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے. کل پہلی دفعہ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ تقوی پازیٹیو تھنکنگ بھی ہے. اور یہ اتنا بڑا پہلو مجھے سمجھ آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتوں کو آ کے کہا تو یہ بھی تقوی ہو سکتا ہے، اور یہ پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس بارے میں. آپ بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ پہلی بار پتا چلا کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے، جڑ ہے. ٹھیک ہے، صحیح سمجھا. جی نیکسٹ آپ بتائیے. تقوی صرف ظاہری طور پر نہیں ہے، تقوی یہ ہوگا دل میں تقوی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تقوی تو ہوتا ہی دل میں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اعمال میں تقوی کس شکل میں نظر آتا ہے، یہ غور کرنے کی بات. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے کہ جو غور و فکر ہے یا دماغ یا عقل کا استعمال ہے، یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی. ہم میں اور جانوروں میں بہت بڑا فرق کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی، اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے اور دماغ کو استعمال نہیں کرتے یا عقل کو استعمال نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جی، کل انعام کہتا ہے ان کو. تو ہم سب کو اس چیز کا حریص ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آبزرویشن کو درست کریں، اس کو اور زیادہ بڑھائیں جہاں بڑھانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات غیر متعلقہ چیزوں میں ہم بہت غور و فکر کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے ان میں ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی حدیث پڑھیں، کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھیں، تو اس پہ رک کے سوچیں، غور کریں، دیکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، اس میں سے کیا فائدہ نکل رہا ہے. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اس چیز کی، انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاسٹل میں، جو بچیاں ہاسٹل کی ہیں، ہاسٹل میں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے حدیث کو سامنے رکھ کے پوچھنا ہے اس میں سے کون کون سے عمل کے نقطے ہیں، اس کا کیا کیا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. اس فیکلٹی کو بڑھانے کے لیے ذہنوں کا اشتراک چاہیے ہوتا ہے، آپس میں ڈسکشن کرنی چاہیے. بعض اوقات ایک دماغ وہ نہیں سوچتا جو دوسرا سوچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کی نگاہ وہ نہیں دیکھتی جو دوسرے کی دیکھ رہی ہوتی. تو جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو سرا مل جاتا ہے، او یس یہ بھی ہے. پھر ایک دم آپ کا اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کا دماغ بھی کام کرنے لگتا ہے. پھر جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے، پھر تیسرے کو کرتا ہے، پھر اس سے ایک غور و فکر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس طرح کرتے کرتے، یعنی مجھے نہیں یاد کہ میں یونیورسٹی ہاسٹل میں شاید کوئی ایک دن بھی ایسا گزارا ہو کہ جس میں نے جو کلاس میں پڑھا اس میں سے کسی نہ کسی کلاس کے بارے میں ہاسٹل میں آ کر اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ اس پر ڈسکشن نہ کی ہو. کیونکہ عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں، اسکول سے گھر آتے ہیں، ٹیچر نے آج یہ کہا، وہ کیا، اس نے یہ پہنا ہوا تھا، اس کی بالی ایسی تھی، اس کا دوپٹہ ایسا تھا، فلان چیز ایسی تھی. سب بچے اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ماؤں کا کیا فرض ہے کہ ان کا رخ موڑے کہ بالی کپڑے کو مت دیکھو، کیا دیکھ کر آؤ کہ کون سی اچھی بات لگی اور اس میں سے کون سی بات درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے. یہ کریٹیکل انالیسس بھی ہونا چاہیے
ضروری نہیں کہ ہر ایک کی ہر بات ہی ٹھیک ہو. تو اچھے برے کا فرق بھی بتانا چاہیے، پھر پہچان بھی بتانی چاہیے. تو اپنے دماغوں کو حرکت دیں سب، اور ایک دوسرے سے علمی گفتگو کیا کریں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کریں، اور مختلف نقطے نکالا کریں. اور پھر اگر سمجھے کہ وہ ٹھیک نہیں تو دوسرا بتائے بھی کہ یہ مجھے درست نہیں لگ رہی بات، کیونکہ یہ یہاں سے ثابت نہیں ہو رہی. پھر کسی علم والے سے بھی پوچھے کہ ہم نے یہ بات سمجھی ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو اس طرح اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. جی مجھے یہ پڑھ کے ایسا لگا جیسے ہم جب تقویٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہم اس ڈر کو صرف اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے باہر اس جگہ سے نکل کے سوچتے نہیں ہیں. لیکن ان 2-3 لیکچرز میں ایسا لگا کہ ہر ایک پوائنٹ پہ لائف کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تقویٰ نہیں ہوگا تو ہم کسی کے ساتھ اچھائی بھی نہیں کر سکتے، تقویٰ نہیں ہوگا تو ہم کسی کو معاف بھی نہیں کر سکتے، ہم سچ بھی نہیں بول سکتے، ہم وعدہ بھی نہیں پورا کریں گے اگر تقویٰ نہیں ہوگا. اسی طرح اور کیا نہیں کریں گے، سبق بھی یاد نہیں کریں گے، اور نہ یاد کر کے بہانہ بھی کر سکتے ہیں. یہ تقویٰ ہی ہے جو ہم کو سیدھا کرتا ہے. یہ اللہ کا ڈر ہے، وہ احساس ہے، وہ احتیاط ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھ رہا ہے. انسانوں کے حساب سے تو بچ جائیں گے، وہاں کیسے حساب دیں گے؟ ٹھیک ہے. پہلے جب تقویٰ کے بارے میں پڑھتے تھے تو یہ مائنڈ میں آتا تھا کہ تقویٰ کوئی بھی گناہ کرنے لگی تو اللہ کا ڈر ہے یا پھر اللہ کی محبت میں آ کے اسے چھوڑ دو. لیکن کل جب پڑھا نا کہ آپ نے جب ٹیسٹ لیا کہ کسی نے حدیث نہیں سنائی نہ کچھ بولا، تو تب مجھے پتا چلا کہ یہ حدیث سنانا بھی نیکی ہے، اور یہ بھی تقویٰ میں آتا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو ہم کرتے ہیں، جو اچھا کرتے ہیں، کسی گناہ سے رک جاتے ہیں، تو ہر ایک چیز کا نام تقویٰ جو ہم اچھی کرتے ہیں. مثلا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا اور تقویٰ کا ذکر کو پہلی بار نہیں ہے، بہت دفعہ آیا، اور زندگی بھر اس پہ آپ غور و فکر کرتے رہے تو نئی چیزیں کھلتی رہیں گی. لیکن آپ نے کیا یہ محسوس نہیں کیا کہ کسی بھی آیت کی جو تفسیر ہے یا جو وضاحت ہے یا تبیین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا کی ہے، یا جس طرح انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، وہ سب سے بہترین ہے. جتنی مرضی ڈکشنریاں دیکھ لیں، جتنے مرضی اقوال دیکھ لیں، جتنی مرضی چیزیں دیکھ لیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک حدیث لے آئیں، وہ آپ کے دماغ روشن کر دے گی. اچھا تقویٰ یہاں بھی. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ کا جو واقعہ ہے، حضرت حفصہ نے جو کچھ کہا حضرت صفیہ کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منفی سوچ کو یا وہ چیز جو انہیں تکلیف دے رہی تھی اس کو کس طرح مثبت میں بدلا. یہ سب کیا ہے دراصل؟ یہ کس کے نتیجے میں آتے ہیں؟ یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان بہت سی منفی چیزوں کو مثبت دیکھ سکے؟ یہ کیسے پیدا ہوتی؟ تقویٰ کے ساتھ. کیوں؟ کیسے؟ منفی کو مثبت دیکھنا آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز خراب ہوتی ہے تو آپ کی سوچ پہلے مثبت جاتی ہے یا منفی کی طرف چلی جاتی ہے؟ اور صرف سوچ تک نہیں رہتی، ہم فوراً کسی پہ الزام بھی لگا دیتے ہیں، بول بھی دیتے ہیں. جب تک سوچ ہے تو پکڑ نہیں، لیکن سوچ اگر بول بن گئی یا ایکشن لے لیا تو وہ تو پکڑ والی بات ہوگی. تو اس پہلے لمحے کی نیگیٹیوٹی کو کس طرح انسان مثبت انداز میں بدلے، یہ اللہ کے خوف کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ کنورٹر ہے اندر. اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ کنورٹر. کنورٹر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جی کیا ہوتا ہے کنورٹر؟ وولٹیج کو چینج کر دیتا ہے اور کرنسی کو کنورٹ کر دیتا ہے. بالکل، ایک پروگرام سے دوسرے میں اس کو لے جاتا ہے. تو ہم ہر وقت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہماری یہ جو ونڈوز ہے نا کھلی ہوئی ہیں جب تک ہم سو نہیں جاتے، تو سارا دن ہم کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے اور کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں. اچھا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے جب کچھ سنتے ہیں یا کچھ دیکھتے ہیں؟ تو فوراً ہمارے دماغ میں ہلچل ہوتی یا دل میں ہلچل ہوتی ہے اور ہم کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں. یہ ہر چیز کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے کا ایک تھرو آؤٹ دا ڈے پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ ایک رائے قائم کر رہے ہوں گے، مثلا ٹیچر غصے میں ہے، یا آج یہ تو شامت آ گئی، یا یہ کیوں کیا، یہ ٹھیک نہیں، فلاں وغیرہ وغیرہ.
اسی طرح جب آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، مثلا میں حدیث بولوں گی ابھی تو آپ سن رہے ہوں گے تو آپ فوراً ایک رائے قائم کر رہے ہوں گے، اچھا پھر یہ ایسا ہے، پھر وہ جو مجھے فلاں نے کہا تھا تو وہ ٹھیک تھا. مسلسل دماغ ہر وقت حرکت میں. اگر اللہ کا تقوی ہو تو وہ ایک کنورٹر کا کام کرتا ہے، منفی آنے والی چیزوں کو کنورٹ کر کے وہ مثبت میں بدلنا شروع کر دیتا ہے، ایک ڈیٹرنٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں جن کو دیکھنا حرام ہے، کچھ سنتے ہیں جن کو سننا حرام ہے، تو اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو فوراً کیا کرے گا، وہ ایک رکاوٹ ڈالنا شروع کر دے گا کہ نہیں یہ نہیں سننا تمہیں. وہ آپ کو ایک سلیکشن پر آمادہ کرے گا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اندر ہوگا تو زندگی سنورے گی، اور اگر اندر نہیں تو صرف اوپر سے چیزیں آپ چڑھاتے جائیں ایک کے اوپر ایک خول. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جیسے کل لیکچر کے بعد نماز کے بعد ہی میرے پاس کسی نے اپنا کچھ مسئلے بیان کرنے شروع کیے اپنے گھریلو. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ پریشانی شروع ہوگی کہ اب یہ غیبت ہو رہی ہے نا، تو اب اس کو مختصر سا مطلب کوئی حل کے لیے تو بات ہو، لیکن زیادہ تفصیلی اور ایسی بات نہ ہو کہ جس میں پھر مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اب میں نے ان کی پسند کی بات کرنی ہے یا یہ کہ اللہ کی پسند کی بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے. تو میں نے ان کو بھی یہی نصیحت کی اور میں نے کہا کہ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں. صحیح، کیونکہ کسی کی بھی بات سن کے اگر صرف اس کی مرضی کی بات کہہ دی جائے تو یہ عدل کے خلاف ہے. عدل کیا ہے کہ جو حق پر ہو اسی کو حق پہ بتایا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی استاذہ نے ایک بات کی کہ تقویٰ جو ہے کنورٹر کا کام کرتا ہے. تو جس طرح سے کسی چیز کو ایک موڈ سے وہ دوسرے موڈ میں لے جاتا ہے، انسان کو بھی ایک موڈ سے دوسرے موڈ میں لے جاتا ہے. اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ سخت سردی کا دن تھا اور انہوں نے ایک لانڈی سے پانی مانگا تو وہ بھرا ہوا تشت ٹھنڈے پانی کا لائی اور وہ پورا کا پورا ان کے اوپر چھلک گیا. اور وہ بڑے خوش پوشاک اور بڑے نفیس الطبع انسان تھے. تو ڈریس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بھیگ گئے اور نیچرلی انہیں بہت زیادہ غصہ آیا. تو وہ لانڈی بہت ہی سمجھدار تھی، انہوں نے جو ان کے چہرے کو دیکھا کہ تمتما رہا ہے اور اب خیر نہیں، تو اس نے وہ آیت پڑھی تھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا، اور بہت ہی سمجھدار تھی، اس نے اگلی آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. تو انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس نے سوچا کہ یہی موقع ہے اور کہا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد ہی کر دیا. تو یہ مجھے ایسا خیال ہے کہ تقویٰ ایسی چیز ٹوٹل جی انسان کو نا ایک موڈ سے دوسری طرف بھلائی کی طرف لے کے کتنا انسٹنٹ. آپ دیکھیے کہ اس وقت اتنا انسٹنٹ کنورٹ اپنے آپ کو کرنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہم لوگ لائف میں اپنے جو سینس آف ججمنٹ ہے اس کو اتنا امپورٹنس دیتے ہیں نا، اور اگر کوئی ہمیں چیلنج بھی کرے کہ نہیں تم نے یہ غلط فیل کیا ہے کچھ، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ بالکل فیکٹس اس طرح ہیں اور یہ بات بالکل ایسے ہے، اور اگر مجھے یہ فیل ہو رہی ہے تو اس کے یہ اور یہ دلائل ہیں. تو میں یہ سوچتی کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ججمنٹ سے بھی بیونڈ ایک چیز ہے، کیونکہ وہی چیز ہوتی ہے جیسے کوئی اگر نیگیٹولی بہیو کرے میرے ساتھ، تو میں نے کسی سے یہ ٹپ سنی تھی کہ بہت غصہ آتا ہے نا، بہت ایک دم سے فائٹ بیک کرنے کی urge ہوتی ہے، اس وقت وہاں سے ہٹ جائیں اور جا کے کوئی ٹھنڈا پانی منہ پہ ڈالیں یا لیٹ جائیں کچھ، یا رو لیں اگر رونا بھی آ رہا ہے، اور اس وقت اللہ سے دعا کریں کہ میرے دل سے غلط فیلنگز نکل جائیں. وہیں کہ وہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ اس وقت آپ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یا وہ. لیکن تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں فوراً کے فوراً وہی ججمنٹ آپ کی بالکل چینج ہو جاتی ہے. یہی دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے نا، یؤمنون بالغیب، تو وہ کیا چیز تھی جس نے ان کی پرسنالٹی کو یو کین سے اوور نائٹ چینج کر دیا تھا. یعنی جتنا انسٹنٹ چینج صحابہ کی زندگی میں ہے ہماری زندگی میں تو نہیں آ رہا. ہم تو سالوں پڑھتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو وہ حقیقی معنوں میں اللہ کو پہچان گئے تھے، کیونکہ تقویٰ کے لیے اللہ کی پہچان اور اللہ کی قدر ضروری. اور جب وہ چیز اندر آئی تو پھر پورا پرسپیکٹو چینج ہو گیا نا، نفع کا، نقصان کا، ہر چیز کا. جن چیزوں میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں اور وہ اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے، ان میں ان کو سخت نقصان نظر آتا تھا. ہمیں تو نہیں نقصان نظر آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ بصیرت ہی نہیں ہے، اور وہ بصیرت ملتی ہے صرف تقویٰ سے. جی
مجھے جو کل کے بعد بات سمجھ آئی تھی کہ تقویٰ کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا میرے میں تقویٰ آ گیا. وہ ہر دن ایک ڈفرینٹ لیول ہوتا ہے. ہر دن آپ کو اپنے آپ کو میجر کرنا ہوتا ہے کہ آج میرا تقویٰ کا لیول کل سے بہتر ہے یا نہیں. کیونکہ جس طرح وہ ہم نے جو کل حدیث پڑھی تھی کہ قریش جو مدینہ میں تھے ان کو یاد رہا کیا تھا کہ تقویٰ دو. تو میں سوچی تھی وہ کوئی بائی دا وے مسلم نہیں تھے, وہ ہجرت کر کے آئے تھے, لیکن ان کو بھی یاد دلانا ضروری تھا. اٹس ویری رائٹ کہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے, وہ گھر بار چھوڑ کے آئے تھے, انہوں نے بڑی قربانیاں کی تھی, اور پھر ان کو تقوی کا سبق دیا جا رہا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یعنی جب تک موت نہیں آ جاتی اسلام کی حالت میں تقوی کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک, چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.